صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، ایک شخص ایک جگہ پر نوکری کے لیے گیا، اور وہ جس جگہ پر نوکری کے لیے گیا وہ کسی باغ کی نوکری تھی، اور اس نے باغ کے مالک سے جا کر کہا کہ میں آپ کے پاس یہاں پر نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ بھی ایسا ہے کہ میرے باغ کا جو ہے یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، تو میں تجھے ایک شرط پر نوکری دے سکتا ہوں کہ تجھے باغ کے کسی ایک حصے میں سے پھل توڑ کر لانے ہیں، اور شرط میری یہ ہے کہ جس حصے میں ایک مرتبہ تو چلا جائے دوبارہ اس حصے کے اندر تو نہیں جا سکتا۔ اس نے اس مالک کی اس شرط کو منظور کر لیا، اور جب وہ باغ کے پہلے حصے کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جتنے بھی پھل تھے وہ سارے کے سارے کچے تھے۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا، باغ کے دوسرے حصے میں داخل ہوا، تو اب اس نے وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر کچھ پھل جو تھے وہ کچے تھے اور کچھ پکے تھے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے میں کچے تھے، دوسرے میں کچے پکے ہیں، تیسرا اس سے بہتر ہو۔ تو جب وہ تیسرے حصے میں گیا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی تیسرے حصے کے اندر جو پھل جو تھے وہ سارے کے سارے پکے ہوئے تھے، میٹھے پھل تھے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ چوتھے حصے میں پھل اس سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ تو وہ یہی سوچتا ہوا جب چوتھے حصے میں داخل ہوا تو بس سوائے پشیمانی کے اس کے پاس کچھ نہ رہا کہ چوتھے حصے کے اندر جتنے بھی پھل تھے وہ سارے گل سڑ چکے تھے۔ تو معزز، یہی ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر بھی 4 مرحلے آتے ہیں، 4 حصے آتے ہیں۔ جو ہماری زندگی کا پہلا حصہ ہے وہ آتا ہے بچپن، دوسرا حصہ جو ہے وہ آتا ہے لڑکپن، تیسرا حصہ جو ہے وہ آتا ہے جوانی، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ آتا ہے بڑھاپا۔ اور پہلے حصہ جو ہے وہ بچپن کے اندر جو پھل ہے وہ کچا ہے، لڑکپن میں آتا ہے تو پھل کچا پکا ہے، یعنی کہ نیکی کا ارادہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب تیسرا حصہ آتا ہے تو وہ جوانی کا عالم آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس زمر میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جوان شخص سچے دل سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت 40 دن کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام قبرستانوں میں سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ توبہ ایک شخص کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کرم نوازی اتنے سب لوگوں کے اوپر فرما رہا ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے یہ بڑھاپا ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر آ کر تو پھر سبھی لوگ جو ہیں وہ مساجد کا رخ کر لیتے ہیں، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد کے اندر بوڑھے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سی سخت بات بھی ہے اور عجیب بات بھی ہے کہ کبھی آپ قبرستانوں کا رخ کریں تو آپ نے کبھی وہاں پر دیکھا کہ قبرستان کے باہر یہ بات، یہ جملہ درج ہو کہ یہاں پر صرف بوڑھے ہی آئیں گے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر صرف بچے ہی آئیں گے؟ نہیں جناب، اکثر لوگ یہ بات سوچتے ہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے دین کا کام، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، روزہ رکھ لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ اکثر والدین بھی اپنے بچوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں ابھی تمہاری کون سی عمر ہے، بعد میں کر لینا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ تو عمر کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب سانس ختم ہو جائے۔ آج اچھا بھلا گھر سے نکلا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اچانک سے اسرائیل نے آ کر اس کی روح کو قبض کر لیا، گھر سے ہنستا کھیلتا گیا،
واپس جو تھا وہ چارپائی کے اوپر اس کی لاش آئی، تو عجیب یہ ایک سما بن جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسا معاملہ بن جائے، ہمیں اس آگے کی تیاری کو کرنا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں 4 حصے دیے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ جو جوانی کی توبہ ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے کہ جب ہم جوانی کے اندر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔